الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد الطريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن الصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اسٹیج پر جلوگر کثیر تعداد میں علماء ربانیین، مشائخ اعظام، گرامی قدر حضرات، رفیقان ملت، بالخصوص حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی محمد شوکت صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضور قبلہ بقیت السلف مجاہد اہل سنت، استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ حضور شیخ الحدیث و تفسیر آقائی و مولائی جناب حضرت علامہ خادم حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات گرامی، میں نے گفتگو کے لیے جس آیت کریمہ کو خطبے میں اپنی گفتگو کا عنوان اور موضوع بنایا وہ صرف اس لیے تھا کہ اس آیت کریمہ کی تلاوت ہی سے آپ کا ذہن اور آپ کی طبیعتیں اس خاص نکات کو، ان خاص مضامین کو اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام رفیع اور آپ کے درجات عالیہ کی، جس کی منتہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے،
جو اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی ہے، اور یہ آیت کریمہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و منقبت اور نعت و توصیف کا وہ عظیم گلدستہ ہے کہ اگر کوئی عام سطح کا شخص بھی اگر اس آیت کریمہ کو بطور ناظرہ بھی نہ پڑھنا جانتا ہو، لیکن اگر اس کے سامنے تلاوت کر دی جائے تو دفتن وہ یہی کہے گا کہ اس میں میرے آقا کی بڑی نعت اور صفت بیان کی گئی ہے۔ مفسرین نے اس حوالے سے کیا ذکر کیا، میں وقت کے دامن میں جس قدر گنجائش ہے میں اس سے متعلق اپنے بزرگوں کے نظریات جو آج تک تسلسل کے ساتھ سواد اعظم کا جو نظریہ رہا ہے، اور اس آیت کریمہ کی تفہیم اور سمجھ کو جو اجلہ مفسرین نے اپنی مستند اور معتمد کتابوں کے اندر جو اس کو درج کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کو کرداری تفسیر جو صحابہ کرام نے دی ہے، جو اجلہ اولیاء نے دی ہے، اور آج تک عشاقان رسول اپنے ذکر، اپنے فکر اور اپنے کردار کے ذریعے جو اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا تاریخی پہلو تو اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے معصوم فرشتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود اور توصیف اور تعریف اور حمد و ثنا کے نذرانے اور گلدستے پیش کرتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، تم صرف دعوی ایمانی، یقیناً اگر ایمان تمہارے قلب و جگر کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے اور وہ پیوستہ ہو گیا ہے، تو اس کو خارج میں ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے تمہارا یہ لازمہ ہے کہ تم بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ اور بڑی محبت و تعظیم کے ساتھ ہمارے حبیب پر درود بھیجو، اور خاص طور پر اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارے حبیب کی بارگاہ میں تحیت و سلام اور سلامتی کے اظہار کے لیے، آپ کی ذات بابرکات کے لیے تعظیمی کرداری تصور کو اور اس حقیقت کو ہمارے حبیب کی بارگاہ میں عیاں کرو۔ حضرات گرامی، اس کا تاریخی پس منظر یہ بنتا ہے کہ جب کفار و مشرکین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، جس طرح کہ سورہ کوثر کا مفہوم ہے کہ انہیں سید عالم کی ذات سے بڑی توقع تھی کہ اتنی ذہین فتین شخصیت قریش میں آ چکی ہے، یقیناً یہ قریش کے ماحول کو، اس کے مزاج کو اور قریش کی عزت کو اوج ثریا پر لے جائیں گے۔ لیکن جب سید عالم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر رب کریم کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اپنی نبوت کا اظہار کیا، تو وہ جو تعریف اور توصیف اور جو کفار کی توقع سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھی، وہ دشمنی میں منتقل ہو گئی، جس کے رد کے لیے اور سید عالم کے مقام و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے رب کریم نے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ بالکل اس سورہ احزاب کی آیت کریمہ کا تاریخی پس منظر اور اس کا نزولی پس منظر، آخر ضرورت کیا پیش آئی ہے۔ رب کے کلام کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کلمات ربانیہ کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین کی کتاب جو قرآن مجید ہے، یہ یقیناً اہل عرب کے لب و لہجے کے مطابق اس میں کلام کیا گیا ہے۔ یہ تو ایک مشہور قاعدہ ہے نا۔ تو اتنے واضح طور پر اللہ رب العالمین کی نے خود اپنا ذکر فرمایا کہ میں خود اور میرے ان گنت لا تعداد معصوم فرشتے میرے حبیب پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود اور سلامتی کا نذرانہ پیش کرو۔ ایک تو دفعتاً ذہن ایک قرآن کے تلویز کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ ضرورت کیا پیش آئی۔ اللہ رب العالمین صرف یہی ارشاد فرما دیتا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو تم درود بھیجو اور سلامتی کے نذرانے پیش کرو، سلامتی کا ثبوت دو، حضور کے لیے امن و سلامتی، حضور کی ناموس رسالت، حضور کی ناموس اور حضور کے دین کے لیے، حضور کی عزت کے نفاذ کے لیے سلامتی کا مجسمہ پیکر بن جاؤ۔ بات پوری ہو جاتی، لیکن رب کریم نے اہل ایمان کو حکم دینے سے پہلے اپنی ذات بابرکات کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم تو بعد میں پیش کرو گے، رب کریم خود پہلے سلامتی کا اعلان کرے۔
اب ایک تو یہ نقطہ ذہن کے اندر رکھیے جو اس کا تاریخی پس منظر ہے، جو اس کو واضح کرتا ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں، کیونکہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف اور ایک تاریخ ہے یہ چاشنی اللہ جس کے دل میں ڈالتا ہے وہ اس تلاش میں نکلتا ہے، اور جب اس مقصود کو پا لیتا ہے تو اس کے دل میں محمد نقش ہو جاتا ہے۔ عظمت محمدی کے جھنڈے اس کے قلب و جگر کے اندر گڑ جاتے ہیں، پھر اس کا سر اپنے تن سے تو جدا ہو سکتا ہے لیکن دل سے عشق رسول اور تعظیم رسالت جدا نہیں۔ اب میرے دوستو اس طرف آئیے آپ کہ رب کریم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان تو بعد میں کریں گے، لیکن میں پہلے تو اس کا تاریخی پس منظر تمام مفسرین نے ذکر کیا کہ کفار و مشرکین نے اعلان نبوت کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ اہل اسلام کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال اس کے لمبے محیط عرصے پر ان کے ساتھ کلام، طعام، نشست، برخاست، دعا، سلام، ہر چیز کو ترک کر دیا گیا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تربیت پانے والے وہ غیرت مند مہاجرین صحابہ نے اپنا وطن چھوڑنا تو گوارا کیا، بچوں کو چھوڑنا گوارا کیا، اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی کو چھوڑنا تو گوارا کیا، اور چھوڑ کر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے دور ہونا یہ انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ جو کفار مشرکین نے یہ دیکھا کہ ہم نے مسلمانوں کو ڈرایا، دھمکایا، ان کے ساتھ کاروباری طور پر ہم نے سوشل بائیکاٹ کیا، ان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے سب کچھ کو چھوڑ کر لے آئے ہیں۔ اور آپ نے ہجرت میں تو پڑھا ہوگا، ایک صحابی جو بیمار ہیں اور ان کو جب ان کے شریر پر اٹھایا جا رہا ہے، ان کے بستر پر اٹھایا جا رہا ہے اور موت ان کو آ کر لیتی ہے، تو وہ کہتے ہیں شاید مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ میرا آخری وقت ہے، تو لوگوں سنو، میں مدینے نہ بھی جا سکا تو میرا چہرہ مدینے کی طرف تاکہ میرا شمار ان وفاداروں میں ہو جائے۔ یہ آپ دیکھیں پوری ایک نفسیاتی تحریک ہے، یعنی عشق و محبت نفسیات میں، کردار میں اور عمل کے اندر اور اخلاص میں اس قدر رچ بس گیا ہے، ورنہ مال کوئی نہیں چھوڑتا، بنی بنائی جائیداد کوئی نہیں چھوڑتا۔ ہاں، اسی ہجرت کی نظیر آپ کو تحریک پاکستان میں لوگوں نے جائیداد چھوڑی، گھر کو چھوڑا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تابعیت میں اتباع ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ پر نہ بنا، اور میں نے کہا پاکستان کا مشہور اگر عشق مصطفی اور کلمہ توحید کا نفاذ اور ایسی بستی آباد کرنا جہاں پر بیٹھ کر رب کی زمین پر ہم مصطفیٰ کا ذکر کریں، اگر یہ فکر نہ ہوتی تو تم نے تو لبرلزم لا کر تم 60 سال سے کوشش کر رہے ہو، اس کو ہلا نہ سکے، یہی تو فکر تھی جو منٹوں کے اندر پاکستان کو لا کر کھڑا کیا۔ تو پاکستان کو کھڑا جو کیا گیا ہے وہ عشق رسول کے نام پر کیا گیا، ناموس رسالت کے نام پر کھڑا کیا گیا۔ کوئی کہے نہیں جناب یہ ایک لبرل نظام تھا، سیکولر نظام تھا۔ میں نے کہا سیکولر نظام والوں ٹی وی پر بول رہے ہو، کب سے بول رہے ہو؟ 60 سال سے بول رہے ہو، لیکن الحمدللہ پاکستان جس کی بنیادیں عشق مصطفیٰ سے رچی بسی ہے، اس کا خشت اول ہی حضور کی محبت میں ہے، تم 65 سال سے پاکستان کو لبرلزم کا ترانہ دے رہے ہو، لیکن اس کی ایک اینٹ گرا نہیں سکے۔ لیکن چند دنوں کے اندر صرف عشق مصطفیٰ کے فروغ کے لیے علماء و مشائخ کھڑے ہو گئے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ منٹوں میں پاکستان کی زمین تیار۔ تو یہ جو مسلمان نکل کر آئے ہیں، یہ وہ ہجرت میں جو صحابہ کرام میں جذبہ رہا ہے، یہ صحابہ سے محبت اور اہل بیت کی محبت کا کرشمہ تھا، اس لیے کہا سچوں سے لگو، کنارے پر ہو جاؤ، سچوں سے جڑ جاؤ، کنارے پر ہو جاؤ گے۔ اب کفار مشرکین نے کیا کیا میرے دوستو؟ انہوں نے دیکھا کہ جناب مسلمان تو کنٹرول میں نہ آئے، حضور مدینہ شریف تشریف لے گئے، وہ اپنے زوم فاسد میں سمجھنے لگے کہ جناب تازے گئے ہیں، ان کو تو تربیت کا موقع بھی نہیں ملا، ابھی تو یہ ممبر واعظ کو سنبھالے ہوئے ہوں گے، محض تبلیغ کی باتیں ہو رہی ہوں گی، اب تو کوئی کثرتی نظام یا حربی آلات سے انہوں نے اپنے آپ کو تیار نہ کیا ہوگا،
بڑے کر و فر کے ساتھ کفر بدر میں آیا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کا رب کریم کی قدرت نے دفاع کیا، اور قریش کے بڑے بڑے سرخیل سرما کو بدر کے میدان میں پابند خاک کر دیا۔ اسی کے بعد آپ دیکھتے ہیں احد کا میدان بپا ہوا، جب یہ تحریک چلتی ہے اور تبوک کے خندق کے مقام پر غزوہ احزاب کے اندر قریش ناکام ہو جاتا ہے، اور سید عالم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، یہ بدر، یہ احد، یہ دیگر غزوات یہ تو پہلے ہی نہ ہوتے، لیکن یہ تمہارے امتحان، تمہارے ترقی درجات کے لیے تھے، لیکن آج سنو، خندق میں جو تم نے نظیر استقامت پیش کی ہے، اب قریش کبھی لوٹ کر تمہاری طرف نہیں آئے۔ اب میرے دوستو، یہ پوری ایک تحریک ہے اس آیت کریمہ کے پیچھے، لیکن جب قریش نے یہ دیکھا، مشرکین کفار مشرکین نے یہ دیکھا کہ تنہا مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی، ہم کچھ نہ کر سکے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارکہ پر جب ہم نے کسی نیزے اور آلے سے حملہ کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی ہم فیل رہے، قتل کے منصوبے بنائے، اس میں بھی ہم فیل ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو ان میں سے چند جو مدینے میں بعض منافقین رہتے تھے، ان کے ساتھ جب ساز باز ہوئی، انہوں نے کہا دیکھو، لوگوں میں، انسان میں ایک عادت ہے، وہ کچے کان کا ہوتا ہے، انسان میں ایک عادت ہے، وہ کچے کان کا ہوتا ہے، سنی سنائی بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک موقع جو تم نے آپشن آخر میں رکھا، بہت اچھا رکھا، بازو کی طاقت تو تم نے آزما لی، محمد رسول اللہ کی تحریک کا بال بھی بکا نہ کر سکے، اب زبان کی تحریک چلاؤ، اور زبان کے ذریعے جو حملہ کرنا چاہتے ہو کرو۔ قریش مکہ نے، منافقین نے یثرب کو اپنے ساتھ ملا کر پوری ایک تحریک چلائی۔ میں نے یثرب منافقین کے لیے کہا ہے، وہ تو اہل مدینہ منورہ اور رشک جبریل جو بنا ہے، وہ تو ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں آقا کی محبت ہے۔ اب آپ دیکھیے، انہوں نے مل کر جب بازو کی قوت لگا کر، آپ نے جس طرح کے طائف کے میدان میں آپ نے دیکھا، سید عالم نے جو فتح مکہ فرمایا تو وہ کہنے لگے جناب آپ نے طائف والوں کو اس لیے، طائف والوں نے کہا آپ نے قریش والوں کو اس لیے ہرا دیا کہ ان کو جنگ منگ نہیں آتی تھی، لڑنا جھگڑنا نہیں آتا تھا، اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے لڑیں۔ سرکار نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، صحابہ نے کہا حضور مدینے میں جانے سے پہلے ان کو بھی 2 ہاتھ کرنے۔ تو غزوہ حنین، جس کو غزوہ طائف بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے منعقد ہوئی۔ المختصر یہ کہ یہ بازو کی تحریک کا سارا غبار پھیلا اور وہ اپنی سطح سے تو پہلے گرے ہوئے تھے، لیکن منافقین کے شوشے میں وہ اور گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ سرکار علیہ السلام کی معصوم اور پاکیزہ سیرت پر حملے کیے جائیں۔ اب انہوں نے گندی باتیں کرنا شروع کی جو ان کے چیلے آج تک کرتے ہیں، جس کا نام محمد و علی، وہ کسی کا مختار نہیں، ہر چیز وراثت میں آتی ہے۔ یہ جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے عشق مصطفیٰ میں، یہ بھی جس طرح کہ میں نے پاکستان کی تحریک کی بات کی ہے، یہ صحابہ کی محبت میں وراثت میں آیا ہے۔ اسی طرح اگر صحبت نیک نہ ہو، تعلق اور سنگت اچھے نہ ہو، اولیاء اور مشائخ سے تعلق نہ ہو، سواد اعظم سے تعلق نہ ہو، تو پھر گندگی بھی بطور وراثت کے آتی ہے۔ جس طرح زبانی حملے قریش مکہ نے سید عالم پر کرنا شروع کیے، آج بھی گلی کوچے میں بھٹکنے والے شیطان کرتے ہیں، یہ تحریک آج تک چل رہی ہے۔ لیکن جس طرح خیر کی نمائندگی وہاں پر قرآن نے کی ہے، تو الحمدللہ قرآن کی جانب سے نمائندے آج یہ سٹیج پر موجود ہے جو عشق مصطفیٰ کی تحریک کو جگائے ہوئے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور عزت کے تحفظ کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی دیکھیے، جب قریش مکہ نے زبان سے ہردہ سرائی کی انتہا کر دی، حضور پر معاذ اللہ تانے جڑنے لگے، معصوم سیرت پر حملے کرنے لگے، تب رب کریم نے فرمایا تم ایرے غیرے نہ تو خیرے، تمہاری اوقات کتنی ہے؟ 1 2 10 12 15 20 100 200، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم میرے حبیب کی پاکیزہ شان علو ذات پر حملہ کرتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم کتنے ہو، شمار میں بھی نہیں۔ میرا حبیب تو وہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تمہاری اوقات کیا ہے؟ میرا مصطفیٰ وہ ہے جس کی تعریف تو خدا، اور خدا کے معصوم فرشتے جو ہیں وہ مصطفیٰ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ کا تاریخی پہلو یہ ہے کہ رب کریم کی طرف سے یہ مشرکین، کفار اور دشمنان مصطفیٰ کو منہ توڑ جواب تھا کہ اگر تم مل کر
میرے حبیب کے خلاف باتیں کرو تو رب کریم اپنی کائنات کی ساری معصوم مخلوق کو بٹا کر اپنے حبیب کی نعت منائے گا. تاریخی پس منظر میں ناموس رسالت تحریک کا مقدمہ ہے. یہ دلیل ہے. آپ نے آج کل فاتحہ میں تو یہ آیتیں پڑھی ہوں گی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، لیکن کبھی اس تناظر میں دیکھیے یہ آیت کریمہ یقیناً ممتاز قادری کی تحریک کی قیادت کر رہی ہے. یہ آیت کریمہ غازی علم الدین کی تحریک کی قیادت کر رہی ہے. یہ آیت کریمہ حضرت امام حسین کی تحریک کی قیادت کر رہی ہے. یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تحریک کی قیادت کر رہی ہے. اس لیے کہ اس آیت میں رب نے اپنے حبیب کی تعریف کا اظہار اس لیے فرمایا کہ ایک طرف سے گھٹیا جملے آ رہے تھے تو رب کی طرف سے سارے معصوم مخلوق اور رب خود اپنے محبوب کی واہ 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 اور فرما دیا تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے کہ تم ہمارے حبیب کا ذکر نہ کرو، ہمارے حبیب کی معصوم سیرت پر حملہ کرو. یہاں پر اس بات کو سننے کے بعد ایک تو معنی اس کا امام بخاری نے خود کیا ہے، اس کو پیش کر کے میں حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی کا جو بیضاوی پر بڑا خوبصورت حاشیہ ہے وہ نقطہ رکھنا چاہوں گا. ایک معنی تو اس کا امام بخاری نے خود کیا ائمہ سے کہ رب کریم خود درود پڑھتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے بعض ائمہ سے اس کی تفسیر تو یہ کی ہے جو تمام آپ کو پتا ہے. فرمایا کہ صلاۃ اللہ و ثناؤہ عند الملائکہ، فرشتوں کے مجمع میں اور ان کی عام نشستوں کے اندر رب کریم اپنے شایان شان جلوگر ہوتا ہے اور اپنے